السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. بھول گئے تم ٹائم. ہمیں لگا آج میرے کو لگا تھا ابھی تو قرآن کھول کے بیٹھا تھا میں پڑھنے. ابھی میں بتا جب نے نیچے بس معمول ختم نہیں کرنا چاہ رہے تھے, تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد اپنے کام میں لگنا ہے, کچھ کرنا ہے. چلو ادھر آ جائیں. اور تو نہیں گئے بس. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. صدق اللہ العظیم. کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے, کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. دونوں جہاں کی کامیابی لا الہ الا اللہ. یہی بات چل رہی ہے, پچھلے ہفتے بھی یہی چل رہا تھا. تھوڑی دیر بیٹھیں گے انشاءاللہ. طبیعت جو ہے نا بڑھیا نہیں ہو چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہوئے, یہی لا الہ الا اللہ کا تذکرہ, رات دن یہی تذکرہ. اگر یہ دل میں جم جائے, اس کی بات سمجھ میں آ جائے, تو سارا دین کا مجمع اس کے اندر جمع ہے. لا الہ الا اللہ. اگر دل میں نہیں آ جائے, پورا قرآن پڑھ لو, 30 کے 30 پارے پڑھ لو, 6666 آیتیں پڑھ لیں. اور اگر صرف اتنے سے حرف پر یقین نہیں آیا, تو سارا قرآن بھی ویسے ہی ہے کہ جیسے پڑھا نہ پڑھا برابر ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے ہیں, باتیں بتا رہے ہیں, دین کی بات بتا رہے ہیں. تو اسی بیچ میں بیٹھے بیٹھے اچانک اللہ کے رسول نے کہا کہ وجبت وجبت, واجب ہو گئی, واجب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ تو ایک صحابی کا نام لیا اور فرمایا کہ فلاں کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ لبیک, میں یہاں بیٹھا ہوں. تو ایک صحابی کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ تم نے قل هو اللہ کیوں پڑھی؟ جب میرا واعظ ہو رہا تھا تو تم نے قل هو اللہ کیوں پڑھی؟ پڑھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. حضور نے پوچھا کہ تم نے سورہ اخلاص کیوں پڑھی؟ جب میں واعظ کر رہا تھا تو تم نے واعظ پہ دھیان نہیں دیا, تم نے قل هو اللہ پڑھ لی. صحابی کہاں بیٹھے؟ مسجد نبوی کے ایک کونے میں. حضور کہاں بیٹھے؟ منبر پر. فرمایا وجبت وجبت, اور انہوں نے پڑھا اپنے دل میں تھا, آواز نہیں پہنچی تھی. حضور تو واعظ فرما رہے, صحابہ نے سن لیا کہ وجبت وجبت, بیچ میں اچانک کیوں کہا؟ یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی, کیا واجب ہو گیا؟ تو ان صحابی سے پوچھا کہ آپ نے سورہ اخلاص کیوں پڑھی؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول, آپ جو باتیں بتا رہے ہیں, آپ جو باتیں بتاتے ہیں, میرے دل میں اللہ کا اتنا یقین ہوا, ایک دم اتنا یقین ہوا
کہ میرے منہ سے فوراً سورہ اخلاص نکل گئی. یعنی کہ میں نے میرے دل کی گہرائی ہے قل هو اللہ احد کی جو تصدیق ہے وہ دل سے نکل گئی کہ واقعی میں ہی اللہ وہ ہے کہ جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. اللہ وہ ہے کہ جس نے سب کچھ پیدا کیا. واقعی میں اللہ وہ ہے، نہ اس کا اولاد ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی بیوی ہے. اللہ وہ ہے جو شروع سے ہے، اللہ وہ ہے جو آخر تک ہے. میرے دل میں یقین آیا آپ کی باتیں سن کر، تو میں نے اس کے جواب میں قل هو اللہ احد. چھوٹی سی صورت ہے. تو حضور نے فرمایا کہ وجبت وجبت. صحابی کہتے ہیں کہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی، کیونکہ حضور کا یہ فرمانا اس سے یہ نہیں پتہ چلا کہ جنت واجب ہوئی کہ دوزخ واجب ہوئی. کیونکہ جیسے ایک مرتبہ ایک یہودی نکلا جا رہا تھا، اس نے کسی مسلمان کو تنگ کیا. حضور نے فرمایا کہ وجبت وجبت. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا؟ بولے یہ جو سامنے جا رہا ہے اس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی، یعنی کہ اس کے ایمان لانے کی امیدیں بھی ختم ہو چکی. حضور نے جو ارشاد فرما دیا. تو صحابی رونے لگے کہ یا رسول اللہ کیا واجب ہو گیا؟ حضور نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی. اتنا سننا تھا، صحابی روتے روتے گر پڑے. ہوش آیا، پوچھا یا رسول اللہ کس بنا پر؟ کہ جو تو نے دل میں قل هو اللہ احد پڑھا تھا، اللہ کا یقین جیسا تیرے دل میں آیا تھا، مجھے جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا اور اس کو جنت کی بشارت دے دو. الحمدللہ. چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اس کے مفہوم کو سمجھنا، اس کے معنی کو سمجھنا. تو لا الہ الا اللہ کا معنی وہی ہے جو قل هو اللہ میں ہے. نہیں ہے کوئی معبود، اور ہمارا معبود تو وہ ہے لا شریک لہ، جس کے ساتھ ہم کسی کو شریک بھی نہیں کر سکتے. وہ اکیلی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں، بس وہی سب کچھ ہے ہمارے لیے. اس کے علاوہ ساری دنیا کی چیزیں اس کے سامنے چھوٹی ہیں، وہی سب سے بڑا ہے. تو یہ تصور دل میں رہنا چاہیے کہ اللہ بڑا ہے اور بغیر اس کے کیے کچھ ہوتا نہیں. جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کی مرضی کی ہوئی. زبان سے تو کہتی ہیں، لیکن دل کے اندر اس کا تصور رہنا چاہیے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے کہہ کر اور دل کے اندر سے جب آواز نکلے، وہ والا کلمہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قابل ہوتا ہے، وہ قابل قبول ہوتا ہے. زبان سے بھی کہیں اور دل سے اس کی تصدیق بھی کریں. تصدیق دل سے کیسے کریں؟ کہ لا الہ الا اللہ پڑھا، گناہ کی طرف رغبت ہو رہی ہے، گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، فوراً کلمے کا خیال آ جائے کہ میں تو یار کلمے والا ہوں. اور کلمے والے کا مطلب تو یہ ہے کہ مجھے تو اللہ نے کہا کہ یہ کام تو کرنا ہی نہیں تجھے. تو یہ دل سے تصدیق ہوگی کہ میں گناہوں سے رک جاؤں. انسان کے اندر گناہ کرنا، نیکی کرنا یہ دل سے ہوتا ہے. انسان کے اعضاء جب حرکت میں آتے ہیں، جب وہ اندر سے اس کا دل چاہتا ہے. سردی میں کس کا جی چاہتا ہے ورنہ وضو کرنے کو؟ بھائی 5 ٹائم اپنے ہاتھ پیر گیلے کرنے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ یہ ایک محبت ہی تو ہے کلمے کی. یہ ایک محبت ہی تو ہے اللہ کی کہ ٹھنڈے پانی میں بھی وضو کر رہا آدمی. ایک کافر ہے، صبح کو منہ دھو لیا، بات ختم ہو گئی. صبح کو منہ دھویا، ختم کر، بس چھٹی. اور ایک مومن صبح اٹھتا ہے، کتنے سویرے اٹھتا ہے سردی میں، پھر اس کے بعد وضو کرتا ہے.
گرمی میں وضو کرنا تو آسان ہے، سردیوں میں وضو کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے سردی میں اچھی طریقے سے وضو کیا، سردی میں اچھی طریقے سے وضو کیا، اچھے سے مطلب بھگدڑ میں نہیں کیا، کچھ سوکھا رہا کچھ گیلا رہا، سردی کی وجہ سے آدھا ادھورا وضو کیا، تو جس نے سردی میں اچھے طریقے سے وضو کیا تو اس کے وضو کرنے کے عوض میں اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا کام تو وہی ہے نا نماز کے لیے۔ سردیوں میں جب وضو ہو جائے گی تو پھر تو اب وہ گرماہٹ میں کھڑا ہو جائے گا نا جا کے نماز کے لیے، تو بھائی مصلی پہ تو سب سے پہلا کام سخت کام ہے وضو کا کرنا، نیند سے بیدار ہونا، وضو کرنا، پھر مسجد میں چل کر آنا، اس کے بعد پھر نماز میں کھڑا ہونا۔ تو وہی محنت جو ہے آپ کر رہے ہو ماشاءاللہ، اوپر بھی آپ بیٹھے ہو ساتھی سارے کے سارے، تو تمہارے ساتھی کم ہوتے جا رہے ہیں، مجھے افسوس ہو رہا ہے، تم محنت نہیں کر رہے ہو مل جل کے۔ تمہارے تو بہت سارے دوست ہو، احباب ہوں گے ملنے جلنے والے، تم تو ماشاءاللہ لگ رہے ہیں، اوروں کو بھی تو لگاؤ، محنت کم کر رہے ہو۔ جو تمہاری بات نہیں مانتا مجھے لے کے چلو، میں چلتا ہوں، بھائی بیٹھے ہیں وہ چلے جائیں گے، سب مل کے چلے جائیں گے، یہی تو ہو سکتا ہے۔ ایک وقت متعین کر لو، بتا دو کہ وہ کوئی بچہ کس وقت ملتا ہے، ہم اس کے ہاتھ پیر جوڑ لیں گے جا کے، کیا ہوگا؟ کسی کے ہاتھ پیر جوڑنے سے، کسی کے پیر پکڑنے سے اگر کوئی نمازی بن جائے، اللہ کی قسم ہمارے بزرگوں نے تو یہ کام کیے ہیں نا اصل میں۔ کوئی ٹھوکر بھی مارتا ہے، کوئی برا بھلا بھی کہتا ہے، پھر بھی کوئی بات نہیں بھائی، کوئی بات نہیں بھائی، تو مسجد میں تو آ جا، جب تیرے دین سمجھ میں آ جائے گا تو خود سلوٹ مارے گا اس وقت، پھر تو خود سلام کرے گا نکلتا بڑھتا، کیونکہ ابھی تجھے دین کا ہی نہیں پتا، اسی لیے تو وقت نہیں جانتا۔ ایک عجیب واقعہ ابھی فی الحال کا، ایک بزرگ نے خواب دیکھا، ایک بزرگ نے خواب دیکھا، اور خواب کیسے دیکھا کہ مسافر تھے، چلتے چلتے کسی گاؤں میں مسجد میں انہوں نے قیام کیا تو دیکھا کیا کہ مسجد میں گھاس اگ رہی ہے، نمازی کوئی نہیں، ایک بھی نمازی نہیں، گھاس ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ساتھی آئے تھے جنہوں نے ابھی اعلان کیا تھا مدرسے کے چندے کے لیے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 53 مسجدیں ایسی ہو گئی ہیں میرٹھ میں کہ جنہوں نے اماموں کو نکال دیا کہ ہمارے پاس تنخواہ دینے کو پیسے نہیں ہیں۔ تو بتاؤ جب مسجد میں امام نہیں ہوں گے تو مسجد آباد ہوں گی کہ برباد ہوں گی؟ مدرسے میں یہ سال پورا چلا گیا جہاں پڑھائی نہیں ہو رہی، مدرسوں سے مدرسین کو نکال دیا کہ بھائی ہمارے پاس دینے کو تنخواہ نہیں ہے۔ تو کل کوئی کہہ رہا تھا، پرسوں یہی ہمارے محلے کا آدمی بچے سے پوچھ رہا تھا ہمارے، کہنے لگا وہ چندہ کرنے کیوں آ رہے لوگ باغ جب مدرسے بند ہیں، جب مدرسے بند ہیں چندے لینے کیوں آ رہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی مدرسے بند ہیں لیکن مدرسے میں کام کرنے والے تو ہیں نا، انہیں تو روٹی چاہیے چاہیے، ان کے تو بچے ہیں۔ تو کہنے لگے جب بچے نہیں پڑھ رہے تو انہیں نکال دو۔ تو ایسی خصلت کے لوگ ہمارے آس پاس میں موجود ہیں، ایسی بات ہے کہ جن کو ساتھ میں کہتا ہے کہ 10-10 روپے مانگتے پھر رہے، 10-10 روپے مانگتے پھر رہے۔ اب جب مسلمان کلمہ پڑھنے والا یوں کہے کہ 10-10 مانگتے پھر رہے ہیں تو میں ہوتا تو میں تو جواب دیتا، بھائی آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہو، آپ 1,00,000-2 لاکھ روپے دے دو ان کو، 10-10 کیوں مانگیں گے پھر وہ؟
ان سے پوچھو مدرسے کا ایڈریس دو، خرچہ بتاؤ، میں دیتا ہوں سارا خرچہ. دماغ خراب ہے جو چاروں طرف گھومے گا کوئی آدمی. تو خیر جگہ جگہ پر اس طریقے کی شکایت آ رہی ہیں. دہلی میں بھی کچھ مسجدوں سے پتہ چل رہا ہے کہ مسجدوں کے اماموں کو کمیٹی والے نکال رہے. کوئی بات نہیں، وہ تو جس کی جہاں لکھی ہے وہ تو چلا جائے گا، وہ تو اپنا انتظام ہو جائے گا اس کا. لیکن یہ دیکھو کہ ہماری نسلوں کا کیا ہوگا، ہماری نسلوں میں کیا ہوگا. جہاں محنت ہو رہی وہاں یہ حال ہو رہا ہے، اور جہاں محنت ہی نہیں ہوگی پھر وہاں کیا ہوگا. یہاں بلا رہے ہیں تو کوئی نہیں آ رہا، اور جب بلانا بند کر دیا جائے گا، کوئی نظام ہی نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا. تو کہہ رہا تھا میں کہ ایک بزرگ پہنچے گاؤں میں تو دیکھتے کیا ہے کہ وہاں پہ گھاس اگی ہوئی ہے. تو اگر یہ مسجدیں بھی کھل رہی ہیں تو یہ بھی مہربانی سمجھو اللہ ہے، اس کو کرم سمجھو. ورنہ تو حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ بس یہ بند کے برابر ہی ہیں مسجدیں. جیسی ہماری مسجدیں اس وقت چل رہی ہیں، اب اپنی مسجد کی بات کرو، یہ بند ہی ہے، اس کو کھلی ہوئی نہ سمجھو. ورنہ تو مسجد تو کھلی ہوئی وہ ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے کھلی رہے، اس میں تالا نہ لگے، اور نمازیوں کی آواجاہی رہے کہ اب اوابین پڑھنے آ رہا ہے، اب تہجد پڑھنے آ رہا ہے، اب اشراق پڑھنے آ رہا ہے، اب چاشت پڑھنے آیا ہے. آتا رہے وہ. لیکن ہمارا تو یہ ہے کہ بھائی ہم تو بس نماز میں بھی اس وقت شامل ہو رہے ہیں کہ کسی کی ایک چھٹ رہی، کسی کی دو، کسی کی تین، کسی کی چار ہوئی. تو یہ بھی بند ہی ہے، کھلی ہوئی نہیں ہے. ان کو ہم خوش ہوتے رہے کہ بھائی کھل گئی. تو وہ بزرگ گئے وہاں پر، جا کر دیکھا انہوں نے کہ بھائی گھاس ہو رہی ہے. تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی تمہاری مسجد میں گھاس ہو رہی ہے. کہنے لگے جی صفائی کر لو. جس کو محبت ہے مسجد سے وہی تو صفائی کرے گا. تم آئے ہو تو صفائی کر لو. کہنے لگے اچھا بھائی. تو انہوں نے بیچاروں نے صفائی کی اور رات کو سو گئے. اور رات کو جب سوئے تو مسجد میں سے رونے کی آواز آ رہی. اور وہ گھبرا کے اٹھے، کیا بات ہو گئی، کون رو رہا ہے، کس کے ہاتھ موت ہو گئی. انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، پوری مسجد میں کوئی نہیں، آواز برابر رونے کی آ رہی. گیٹ کھول کے باہر گئے، دیکھا چاروں طرف، باہر سے آواز نہیں ہے، مسجد کے اندر سے آواز آ رہی. پھر وہ اندر چلے گئے. تو اندر جا کے دیکھا تو اور تیز آواز ہونے لگی. تو انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو وہ آواز بند ہو گئی. سلام پھیرا، پھر رونے کی آواز آنے لگی. تو صلی اللہ والے نے کہا کہ بھائی کون رو رہا ہے، کیا بات ہو گئی، سامنے تو آؤ، بتاؤ تو صحیح کون ہو. تو آواز آئی کہ میں یہ مسجد کی در و دیوار بول رہے ہیں، اور اللہ برباد کر دے ان محلے والوں کو، تباہ کر دے، انہوں نے مجھے برباد کر دیا، انہوں نے میرے اندر اندھیرا پیدا کر دیا، اللہ ان کے گھروں میں اندھیرا پیدا کر دیا. اتنا سننا تھا، ان کی تو حالت خراب ہو. مسجد کی بد دعا چھوٹی نہیں ہے. اللہ کی قسم میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، خیر میں نام تو نہیں بتاتا، کہ اپنے کام سے تو آتے ہیں، دعا کے لیے، دوا کے لیے، جھاڑنے کے لیے، یا کسی اور ضرورت کے لیے. اذان ہو گئی، نماز کھڑی ہونے جا رہی، میں گیٹ بند کر کے جا رہا ہوں کہ بھائی چلو نماز پڑھ لو، بس اب آیا نہیں آتے. تو یہ مسجد کی بد دعا ہی تو لگی ہوئی ہے کہ مسجد میں آ کر بھی مسجد کے اگلے حصے میں جہاں نماز ہوتی ہے وہاں توفیق نہیں ہو رہی جاتی. تو یہ مسجدوں کی بد دعا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد میں فجر کا وقت ہو گیا. انہوں نے یہ بات صبح کو محلے والوں سے ذکر کر دی. کہنے کہ بھائی اللہ کے بندو، تم تو تباہ اور برباد ہو جاؤ گے، تمہاری مسجد تو بد دعا کر رہی ہے تمہارے لیے. تو بات وہی ہے نا کہ
مسجد کے ملا کی کون مانے؟ اب تو ہر آدمی وہ چاہتا ہے کہ فرشتہ آ کے کہے گا مجھے اللہ میاں میرے پہ جبرائیل بھیجیں گے تو مانوں گا، جیسے کفار کہتے تھے نا اللہ کے رسول سے کہ ہم تو جب مانے جب اللہ ہم سے بات کرے، ہم تو جب مانیں گے جب فرشتہ ہمیں آ کر کہے تو تو ہمارے جیسا ہے، نعوذ باللہ، تو ہمارے جیسا ہے، اور آج تک ہمارے میں ہی تو رہا ہے، 40 سال تک ہمارے یہاں ہی تو رہا ہے، تو ہمارے جیسا ہے، تو اپنا آپ کو الگ کیوں کہتا ہے کہ میرے پہ فرشتہ آتا ہے اور میرے پہ قرآن آتا ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو عقل ماری جاتی نا آدمی کی، پھر وہ یہی باتیں کرتا ہے۔ تو محلے والوں سے کہا کہ بھائی اس مسجد کو آباد کر لو ورنہ تو تم تباہ اور برباد ہو جاؤ، لیکن وہ اللہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ بزرگ اس دن پھر اگلے دن پھر ٹھہرے، اپنا کھانا ساتھ میں تھا، ستو وتو جو بھی تھا، رات کو پھر ٹھہرے، اور آج رات کو مسجد رو رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ والے اب تو جلدی کر اس مسجد سے باہر نکل، اب جو تو نے ان کو دعوت دی نا اور تجھے جو انہوں نے جواب دیا، آج پتہ چلے گا ان محلے والوں کو کہ اللہ کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ اب وہ سجدے میں گر کر اللہ کے سامنے رونے لگے، الہ العالمین ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، کیونکہ یہ میرے رسول کی سنت بھی ہے کہ طائف والوں نے واقعہ سنا تھا نا، طائف والوں نے پتھر مارے، لیکن حضور نے کیا کہا؟ دعائیں دی کہ اللہ اگر یہ مجھے نہیں پہچانتے ان کی نسلوں میں ضرور ایمان والے پیدا ہوں، اگر یہ نماز نہیں پڑھتے ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں نمازی پیدا ہو جائے۔ تو بزرگ اللہ سے گہار لگا رہا ہے سجدے میں، الہ العالمین ان کو تباہ نہ کیجیے، ان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اگلے دن پھر دوبارہ سے گئے، کہنے لگے بھائی ایسا نہ کرو، اللہ کا واسطہ ہے اس مسجد کو آباد کر لو۔ تو کسی بھائی کی ایک آدھ کی سمجھ میں آئی، کہنے لگا چلو جب اللہ جی کہہ رہا ہے چلو چلتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ 2-3 آدمی تیار ہو گئے ایک آدمی کے کہنے سے، تو مسجد کی صاف صفائی بھی ہو گئی اور جماعت ہو گئی۔ تو تیسرے دن پھر رکے، گاؤں والوں نے جو 3 آئے تھے انہوں نے کہا کہ جی آج اور رک جاؤ، بس پھر جب ہمیں نماز کے لیے بلا ہی لیا تو آج اور آپ یہیں پہ مہمان رہو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بزرگ نے کہا کہ ایک کام کرو، اب تم تینوں کی تینوں آج یہیں سونا میرے ساتھ مسجد میں، روزانہ اپنے گھروں میں سوتے، ایک دن مسجد میں سو جاؤ۔ تو وہ گھر میں آ کر گھر اپنے بتا کر آئے اور مسجد میں سو گئے۔ اب رات کو جیسے سوتے ہیں مسجد میں سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی، ہنسی کی آوازیں آ رہی۔ تو یہ بزرگ تو سو رہے تھے، وہ تینوں اٹھے اور ڈر گئے، لیکن یہ کیا بھوت ہے، جنات کی آوازیں آ رہی۔ اس اللہ والے کو جگایا، کہنے لگا دیکھو دیکھو بھائی یہ کس چیز کی آواز آ رہی۔ تو جیسے ہی وہ اللہ والے اٹھے، اور تینوں یہ پہلے سے اٹھے ہوئے تھے، مسجد بول رہی تھی کہ اللہ ان کو آباد کرے جنہوں نے اس مسجد کو آباد کر دیا، اللہ ان کے گھروں میں ان کی نسلوں میں نمازی پیدا کرے جنہوں نے اس مسجد کو آباد کر دیا۔ اب ان تینوں نے جو یہ خبر سنی، اب ان کو تو بھائی میسج مل گیا غائبانہ، لیکن ایسا ہر آدمی کے ساتھ نہیں ہوتا اور ہر جگہ نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے جو پھر محنت کی ہے، پوری بستی الحمدللہ نمازی ہو۔ تو اصل بات کیا تھی کہ مقامی آدمی جب محنت کرتا ہے رنگ تب لاتی ہے، مقامی آدمی تب محنت اگر کرے دین پہ تب رنگ آتا ہے۔ دین کا خلاصہ بھی یہی ہے